سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ برجو ڈاکو نے اپنے ایک ڈاکو ساتھی کے ہمراہ مجاہد شاہد علی کو باہر بھیج دیا۔ جب شاہد علی چلا گیا تو برجو نے رامدت سے کہا، رامو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کہیں پولیس کا آدمی تو نہیں ہے؟ رامدت بولا، گرو کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر یہ آدمی پولیس کا مخبر ہوتا تو تمہیں جیل توڑتے دیکھ کر دہائی دینے لگ جاتا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ الٹا میں اسے اپنی مرضی کے ساتھ لے کر آیا ہوں کہ بیچارہ میری طرح پھنس گیا ہے، کیوں نہ اسے بھی جلاد کالیگر سے مکتی دلا دوں۔ برجو ڈاکو نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، تم چاہے کچھ کہو، مجھے اس آدمی پر شک ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی اصل میں کوئی اور ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی جا کر آرام کرو، صبح دیکھا جائے گا۔ شاہد علی کمانڈو ساتھ والی جھونپڑی کے اندر دری پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ کہیں الٹی آنتیں گلے نہ پڑ جائیں۔ پولیس کی قید سے تو نکل آیا ہوں، ان لوگوں کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا کہ میں کشمیری مجاہد ہوں تو میرے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ برجو ڈاکو کو کسی پولیس افسر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے پولیس کے حوالے کر دے۔ شاہد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ان ڈاکوؤں کے ڈیرے سے صبح موقع پا کر بھاگ جائے گا۔ ابھی تک ڈاکو لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تھے اور بظاہر اسے ہر قسم کی چلنے پھرنے کی آزادی تھی۔ شاہد علی جب دن چڑھے اٹھا اور جھونپڑی سے باہر آیا تو باہر دو ڈاکو سٹین گنیں لیے ایسے کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ مجاہد شاہد علی کا ماتھا ٹھنکا، مگر اس نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ جب وہ منہ ہاتھ دھونے کے لیے قریبی تالاب کی طرف چلا تو دونوں ڈاکو اس کے دائیں بائیں ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ مجاہد شاہد علی سمجھ گیا تھا کہ برجو ڈاکو نے اسے اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، تم لوگ میرے ساتھ کیوں چلنے لگے ہو؟ ان میں سے ایک ڈاکو نے ہنس کر کہا، گرو کا آرڈر ہے کہ ہم تمہاری رکشا کریں۔ وہ شاہد علی کی رکشا نہیں بلکہ نگرانی کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ برجو ڈاکو نے صبح رامدت کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کیا تھا۔ اس نے رامدت کو منہ اندھیرے اپنے جھونپڑے میں بلا کر کہا تھا، رامو ہم پتھر گڑھ قلعے میں اپنا مخبر بھیج کر پتہ کرائیں گے کہ تمہاری کوٹڑی کے ساتھ والی کوٹڑی میں جو قیدی بند تھا وہ کون تھا اور اس کو کس جرم میں وہاں لایا گیا تھا۔ رامدت نے کہا، گرو اس کی کیا ضرورت ہے؟ برجو بولا، مجھے شک ہے کہ یہ آدمی پاکستانی جاسوس ہے اور اسے جاسوسی کرنے کے جرم میں قلعے میں بند کیا گیا تھا اور اس سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ رامدت نے کہا، گرو اگر یہ بات سچ بھی نکلی تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ برجو نے کہا، اگر ثابت ہو گیا کہ یہ شخص جو اپنا نام حیدر خان بتاتا ہے واقعی پاکستانی جاسوس ہے تو ہم اسے حکومت کے حوالے کر کے حکومت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ رامدت نے کہا۔ برجو ڈاکو بولا، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، یہ خوشنودی آگے چل کر کسی مشکل میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ رامدت نے پوچھا۔ برجو ڈاکو کہنے لگا، پہلا کام تم یہ کرو کہ اس شخص کے جھونپڑے کے باہر اپنے آدمیوں کا پہرا بٹھا دو۔ وہ تالاب پر دن میں صرف ایک بار جائے اور ہمارے 2 آدمی اسلحہ لے کر اس کے ساتھ ہوں۔ اس کے سوا اس شخص کو جھونپڑے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دوران میں اپنے مخبر کو قلعہ پتھر گڑھ بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے طور پر معلوم کرے کہ یہ شخص حیدر خان اصل میں کون ہے۔ ٹھیک ہے گرو، ایسا ہی ہوگا، رامدت نے کہا۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد مجاہد شاہد علی کے جھونپڑے کے باہر 2 مسلح ڈاکو پہرا دینے کے لیے آ گئے۔ شاہد علی سمجھ گیا کہ وہ گھڑے سے نکل کر سچ مچ کنویں میں آن گرا ہے۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر تالاب سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو 6-7 مسلح ڈاکوؤں نے گھیرے میں لے لیا ہوا تھا۔ وہ شاہد علی کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ شاہد علی خاموشی سے جھونپڑی میں آ کر دری پر بیٹھ گیا۔ ایک ڈاکو وہیں اس کے لیے چائے کا گلاس اور ایک روٹی لے آیا۔ ناشتے کے بعد اس نے جھونپڑی سے باہر آنے کی کوشش کی تو ایک ہٹا کٹا دراز قد ڈاکو سٹین گن تان کر اس کے سامنے آ گیا۔ بابو اندر ہی بیٹھے رہو، گرو کا حکم ہے کہ تمہیں جھونپڑی سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں سے بحث بیکار تھی۔ شاہد علی حالات کو سمجھ گیا تھا۔ وہ چپکے سے جھونپڑی میں واپس آ کر دری پر لیٹ گیا اور وہاں سے فرار کا کوئی طریقہ کار سوچنے لگا۔ دوسری طرف برجو ڈاکو نے صبح ہی صبح ایک آدمی کو شاہد علی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قلعہ پتھر گڑھ کی طرف بھیج دیا۔ اس آدمی نے واپس آ کر برجو کو بتایا کہ یہ آدمی پاکستانی جاسوس ہے اور قلعے میں اس کے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پولیس کی بھاری نفری مفرور رامدت اور حیدر خان کی تلاش میں جنگل کی طرف آنے ہی والی ہے۔ برجو ڈاکو نے یہ سنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ شاہد علی کے پاؤں میں لوہے کے موٹے کڑے ڈلوا دیے کہ وہ بھاگ نہ سکے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی پیچھے باندھ دیے۔ شاہد علی نے مدافعت کی کوشش کی مگر وہ نہتا تھا اور وہاں رائفلیں اور سٹین گنیں لیے 10-12 ڈاکو اس کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔
یہ سب کے سب خونی لوگ تھے۔ شاہد علی کسی موقع کے انتظار میں خاموش ہو گیا۔ برجو ڈاکے نے اسی وقت اپنے گروہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ شاہد علی کو 6-7 ڈاکوؤں نے اپنی حراست میں لے کر جیپ میں سوار کرا دیا اور ڈاکوؤں کا یہ گروہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل سے ڈیرا ڈانڈا اٹھا کر ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ سارا دن ڈاکو جنگل کی گھاٹیوں اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے قریب انہوں نے ایک بڑی نہر پار کی اور ایک پہاڑی غار میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ شاہد علی کو ایک چھوٹے سے غار میں بند کر کے باہر 2 ڈاکوؤں کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ اس دوران شاہد علی نے رامدت یا برجو ڈاکو سے ملنے کی بہت کوشش کی تاکہ اسے دریافت کرے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ان سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی۔ شاہد علی بری طرح پھنس گیا تھا، لیکن وہ مایوس نہیں تھا۔ وہ ہر لمحے وہاں سے فرار کے طریقوں پر غور کرتا رہتا تھا۔ ابھی تک اسے فرار کی کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈاکو کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کشمیری مجاہد ہے اور وہ حکومت یا پولیس سے کوئی نہ کوئی مراعات حاصل کرنے کے لیے اسے بہت جلد پولیس کے حوالے کر دے گا۔ شاہد علی اس سے پہلے اس کے چنگل سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے آس پاس ہر وقت 6-7 مسلح ڈاکو موجود رہتے تھے اور پھر اس کے پاؤں میں لوہے کے کڑے بھی ڈال دیے گئے تھے جن کی وجہ سے بھاگنا تو درکنار، شاہد علی کو چلنے میں بھی سخت دشواری ہو رہی تھی۔ شاہد علی کے پاؤں میں جو لوہے کے موٹے کڑے ڈالے گئے تھے وہ چابی لگنے والے تھے۔ وہ چابی لگتے ہی کھلتے تھے اور چابی لگنے سے ہی بند ہو جاتے تھے۔ شاہد علی نے غار کے اندر لیٹے ہوئے انہیں کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر اس کے پاس لوہے کی کوئی تار ہو تو وہ کڑوں کے تالے کھول سکتا تھا، مگر وہاں لوہے کی تار اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ رات کو اس کے ہاتھوں کی رسی کھول دی جاتی تھی۔ اس نئے پڑاؤ پر آ کر ڈاکوؤں کو 2 ہی دن گزرے تھے۔ تیسرے دن رات کو ڈاکو کہیں سے ایک طوائف لائے اور وہاں رقص و سرود کی محفل برپا ہو گئی۔ مجرا شروع ہو گیا اور شراب لنڈائی جانے لگی۔ چھوٹے سے غار کے اندر بیٹھے شاہد علی کو طوائف کے گانے اور ڈاکوؤں کی ہاؤ ہو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس غار میں شاہد علی کو قید کیا گیا تھا اس کے دھانے کو درختوں کے موٹے تنے رکھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ باہر 4 مسلح ڈاکوؤں کا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ جو ڈاکو شاہد علی کے لیے اچار والی 2 روٹیاں اور پانی لے کر آتا وہ دوسرے ڈاکوؤں کی مدد سے درخت کے بھاری ٹہن اٹھا کر غار میں داخل ہو جاتا تھا اور شاہد علی کے آگے روٹی رکھ کر اسی طرح واپس چلا جاتا اور غار کے منہ کو اسی طرح بند کر دیا جاتا۔ رات کے وقت شاہد علی کے ہاتھ کھلے ہوتے تھے، صرف پاؤں میں آنی کڑے ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ بھاگ تو نہیں سکتا تھا لیکن قدم قدم چل سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کھانا لانے والے ڈاکو کو ہلاک بھی کر دے تو باہر جو 4 ڈاکو رائفلیں اور سٹین گنیں لیے پہرا دے رہے ہیں ان سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ اگر یہ لوگ خونخوار ڈاکو تھے تو شاہد علی بھی کوئی معمولی قیدی نہیں تھا۔ وہ ہر لمحے اس تلاش میں رہتا کہ وہاں سے فرار ہونے کا کوئی ذرا سا موقع ہی مل جائے۔ آخر اسے یہ موقع مل گیا۔ جس رات ڈاکو نے شراب اور مجرے کی محفل سجائی اس رات شاہد علی چوکس ہو کر غار میں بیٹھا رہا۔ اس کے کان باہر طواف کے گانے اور ڈاکوؤں کی ہاؤ ہو کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ بے تحاشا شراب لٹائیں گے اور جو ڈاکو غار کے باہر پہرا دے رہے ہیں وہ بھی شراب کی بہتی گنگا میں 2-4 ڈبکیاں ضرور لگائیں گے۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ غار کے باہر جو ڈاکو پہرا دے رہے تھے وہ مجرے کی محفل میں تو نہ گئے لیکن انہوں نے شراب کی 2 بوتلیں وہیں منگوا لیں اور اپنی الگ منڈلی لگا لی اور شراب پینے شروع کر دی۔ شاہد علی اندھیرے میں غار کے دھانے کے پاس آ کر درخت کے موٹے موٹے شہتیر نما ٹہنوں کے قریب بیٹھ گیا اور باہر والے ڈاکوؤں کی آوازیں غور سے سننے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ پہرا دینے والے 4 ڈاکو بھی شراب پی رہے ہیں۔ اب وہ ان کے مدہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ان ڈاکوؤں نے شراب پی پی کر اپنی سدھ بدھ کھو دی تو وہ لوہے کے کڑوں سمیت وہاں سے جنگل میں نکل جائے گا اور قدم قدم چلتے ہوئے دن نکلنے تک جتنی دور جا سکا چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہاں مال مفت دل برہم والا معاملہ تھا۔ ڈاکو شراب خرید کر تو لائے نہیں تھے، پتہ نہیں شراب کے کس ٹھیکے پر دا کر دھاوا بول کر وہ شراب کی بوتلیں بوری میں بھر کر لے آئے تھے اور بے دریغ پی رہے تھے۔ شاہد علی کی ساری توجہ غار کی باہر بیٹھ کر پینے والے ڈاکوؤں پر لگی ہوئی تھی۔ یہ 4 ڈاکو پہلے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پی رہے تھے، جب ذرا نشہ چڑھا تو انہوں نے بھی شراب لنڈانی شروع کر دی۔ انہیں شراب چڑھ گئی۔ پہلے ان کی باتیں شاہد علی کی سمجھ میں آ رہی تھیں، پھر انہوں نے نشے میں خدا جانے کیا بک بک شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں دھیمی ہونے لگیں۔ غار کے باہر سامنے والے درخت کے ساتھ ایک لالٹین رات کو روشن کر کے لٹکا دی جاتی تھی۔ شاہد علی نے درخت کے موٹے ٹہنوں کی شاخوں اور پتوں کو ہاتھ سے ہٹا کر وہاں نگاہ ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ 4 ڈاکو نشے میں دھت تھے۔ 2 ڈاکو تو پی پی کر شاید بے ہوش ہو گئے تھے۔ ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے زمین پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ تیسرا ڈاکو بھی بوتل تھامے زمین پر بیٹھا تھا اور مدہوشی میں کچھ کہتا جا رہا تھا۔
اور ساتھ ساتھ بوتل منہ کے ساتھ لگا کر گھونٹ بھی برتا جاتا تھا۔ دوسری جانب سے طوائف کے مجرا گانے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ دوسرے ڈاکوؤں کے شور شرابے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شاہد علی اس انتظار میں تھا کہ یہ باقی کے 2 ڈاکو بھی بے ہوش ہو جائیں تو وہ باہر نکلے۔ شراب ایسی واحد شے ہے کہ آدمی تھوڑی سی بھی پیے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اور زیادہ چڑھ جانے کے بعد تو آدمی کو ہوش بھی نہیں رہتا۔ آخر باقی کے 2 ڈاکو بھی اپنی اپنی بوتل خالی کرنے کے بعد وہیں لڑک گئے۔ اس سے بہتر سنہری موقع شاہد علی کو شاید کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اٹھا، پوری احتیاط اور پوری طاقت کے ساتھ اس نے درخت کے ایک ترچھے لگے ہوئے باری ٹہن کو ایک طرف کھسکا کر اتنی جگہ بنا لی کہ وہ اس میں سے رینگ کر گزر سکتا تھا۔ دوسرے لمحے وہ غار سے باہر تھا۔ چاروں ڈاکو شراب کے نشے میں دھت بے ہوش پڑے تھے۔ سامنے والے درخت میں لالٹن روشن تھی۔ وہ اس کی روشنی سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا بائیں جانب سے ہو کر قدم قدم کر کے چلتا اونچے اونچے درختوں کی ڈھلان پر آ گیا۔ ڈھلان اترتے وقت اس کی رفتار اپنے آپ تیز ہو گئی اور لوہے کے کڑے اس کے ٹخنوں سے ٹکرانے لگے، جس سے تکلیف شروع ہو گئی۔ شاہد علی بیٹھ گیا، چاروں ہاتھ پاؤں پر ڈھلان اترنے لگا۔ اس طریقے سے وہ بڑی جلدی ڈھلان پر اتر گیا۔ اب اس کے سامنے اندھیرا خطرناک جنگل تھا، جس میں سے اسے قدم قدم چل کر راستہ طے کرنا تھا۔ بہت جلد اس کو معلوم ہو گیا کہ قدم قدم بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ لوہے کے کڑے اس کے ٹخنوں سے ٹکرا ٹکرا کر درد پیدا کر رہے تھے، مگر اس کی مجبوری تھی، وہ رک نہیں سکتا تھا کہ اس کے ٹخنے لہو لہان ہو جائیں۔ اسے چلتے جانا تھا اور ڈاکوؤں کی کمینگاہ سے دور نکل جانا تھا۔ وہ زیادہ تیز چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود وہ چلتا گیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ نجیب آباد کا یہ جنگل خونخوار درندوں اور خطرناک موذی سانپوں اور دوسرے حشرات الارض سے بھرا پڑا ہے، مگر جب جان پر بنی ہوئی ہو تو آدمی موت کے سامنے سے بھی گزر جاتا ہے۔ شاہد علی کو اگر کوئی چیز تکلیف دے رہی تھی اور اس کو آہستہ چلنے پر مجبور کر رہی تھی، وہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے آہنی کڑے تھے۔ یہ خطرہ بھی اس کے سر پر منڈلا رہا تھا کہ اگر کوئی ڈاکو مجرا سنتے سنتے اٹھ کر اس کی خبرگیری کرنے غار کی طرف آ گیا اور اس پر اس کے فرار کا راز کھل گیا تو وہاں شور مچ جائے گا اور ڈاکو اس کے پیچھے نکل آئیں گے۔ پولیس سے تو وہ بچ کر نکل جایا کرتا تھا، مگر ان ڈاکوؤں سے بچ کر نکلنا محال تھا، کیونکہ یہ لوگ جنگل کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ جنگل کا گھیرا ڈال کر اسے بڑی آسانی سے پکڑ سکتے تھے، جبکہ اس سے بھاگا بھی نہیں جاتا تھا۔ مگر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اپنی کمینگاہ میں تقریباً سارے کے سارے ڈاکو شراب میں مدہوش تھے، اور طوائف کے مجرا گانے کی آواز بھی اسے دور تک سنائی دیتی رہی تھی، جو اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اگر کوئی شے اس کے کام آ رہی تھی تو اس کا اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ اور اپنی سخت جانی تھی۔ ایک بار اسے ایسے لگا جیسے اس کے ٹخنوں سے خون بہنے لگا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، اس نے اپنے ٹخنوں پر ہاتھ پھیرا، خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کے ٹخنوں کی ہڈیاں جیسے سوج گئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے اپنے قریب ہی گھاس پر کوئی شے دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ کھدر کا ایک کرتا یا دیہاتی قسم کی صدرتی تھی، جس کا ایک حصہ بارشوں کی وجہ سے پڑے پڑے گل سڑ گیا تھا۔ شاہد علی نے اسے اٹھا کر اس سے جھاڑا تو اس کا ایک اور ٹکڑا الگ ہو کر نیچے گر پڑا۔ یہ کھدر کا گلا سڑا کرتا اس وقت ایک بہت بڑی نعمت تھا۔ اس نے اس کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ پاؤں کے ایک کڑے کے گرد اور دوسرا حصہ دوسرے پاؤں کے کڑے کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ دیا۔ اب وہ اٹھ کر چلا تو اس کو سکون محسوس ہوا۔ لوہے کے کڑے اس کے ٹخنوں سے ٹکرا کر درد پیدا نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد شاہد علی نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ سمت کا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ معمولی سا اندازہ تھا کہ اس کا رخ شمال کی طرف ہے۔ یہ جنگل ایسا تھا کہ کہیں تو درختوں کے گھنے جھنڈ آ جاتے تھے اور کہیں کھلی زمین آ جاتی تھی، کہیں کوئی گھاٹی آ جاتی تھی اور کہیں کوئی پہاڑی نالا آ جاتا تھا۔ زمین پہاڑی بھی تھی اور میدانی بھی تھی۔ جنگل پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ابھی تک اسے کسی جنگلی درندے کی نہ تو آواز سنائی دی تھی اور نہ کسی سے اس کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ آہنی کڑوں پر کپڑا لپیٹ دینے کی وجہ سے وہ جھاڑیوں اور اونچی اونچی گھاس اور اونچے نیچے میدان میں سے جلدی جلدی گزرنے لگا تھا۔ پھر بھی آہنی کڑوں کی وجہ سے اس کی رفتار ایک حد تک محدود تھی۔ ایک جگہ کھلی زمین آئی تو اس نے نظریں اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ ان تاروں سے اس نے اندازہ لگایا کہ ابھی رات ڈھلنی شروع نہیں ہوئی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے جنگل ختم ہو اور وہ کسی دیہات یا ریلوے لائن پر پہنچ جائے۔ ریلوے لائن پر آ کر وہ کسی نہ کسی اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد ڈاکوؤں سے محفوظ ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کو دیکھ کر ہر کوئی یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ وہ جیل سے بھاگا ہوا کوئی خونی قاتل ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ ان بیڑیوں یعنی لوہے کے کڑوں سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیڑیاں چابی لگا کر کھلتی تھیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے چابی کے سوراخ بنے ہوئے تھے۔
شاہد علی مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ تالا کھولنے میں مہارت رکھتا تھا۔ یہ فن اسے ٹریننگ میں سکھا دیا گیا تھا، مگر اس فن پر عمل کرنے کے لیے کم از کم لوہے کی ایک باریک تار کی ضرورت تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ آہنی کڑے اتنے مضبوط تھے کہ اسے کوئی لوہاری، چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کاٹ سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے جنگل کا ایک حصہ ختم ہو گیا اور آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جو دریا معلوم ہو رہی تھی۔ شاید وہ کوئی دریا ہی تھا۔ شاہد علی نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ ڈاکوؤں اور اپنے درمیان دریا کے آ جانے کی وجہ سے شاہد علی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے میں حق بجانب تھا۔ تیرتے تیرتے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر آ گیا۔ اس نے کنارے پر آتے ہی کھڑے ہو کر سامنے نگاہ ڈالی۔ تاروں کی روشنی میں اسے سامنے بھی ایک جنگل نظر آیا۔ اس نے دریا کے ساتھ ساتھ جنوب کو جانے کی بجائے سامنے جنگل کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے جنگل میں ایک روشنی سی جھلملاتی نظر آئی۔ روشنی دیکھ کر شاہد علی کو کم از کم اتنی تسلی ضرور ہوئی کہ وہ کسی انسانی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا، جہاں وہ کسی نہ کسی دیہاتی کو اس کے مکان یا جھونپڑ سے جگا کر اس کی مدد حاصل کر سکتا تھا اور پاؤں کی بیڑیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ خیال بعد میں اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے وہ جھلملاتی روشنی کے قریب ہو رہا تھا، روشنی زیادہ صاف ہوتی جا رہی تھی۔ ذرا اور قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ درختوں کے نیچے ایک جھونپڑا ہے جس کے باہر بانس کے ساتھ مٹی کے تیل کی لالٹن لٹک رہی ہے۔ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھونپڑی بھی خالی تھی۔ جھونپڑی کے باہر ایک مٹی کا چھوٹا سا چبوترا تھا۔ شاہد علی تھک کر چور ہو رہا تھا۔ وہ لالٹین کی روشنی سے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سوچنے لگا کہ اگر یہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو یہ لالٹین کس نے روشن کی ہے اور کس مقصد کے لیے روشن کر رکھی ہے۔ بیٹھنے سے اسے سکون سا گیا تھا۔ آہنی کڑوں کے گرد اس نے جو چیٹھرے لپیٹے تھے وہ کھل گئے تھے۔ وہ انہیں آہستہ آہستہ دوبارہ ٹھیک طرح سے لپیٹنے لگا۔ اتنے میں اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی سنائی دی۔ شاہد علی نے اس طرف دیکھا جس طرف سے سرسراہٹ کی آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی ریچھ یا شیر ہے۔ وہ درخت پر چڑھنے کی سوچ رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے درمیان ایک انسانی سایہ نظر آیا جو جھونپڑی کی طرف آ رہا تھا۔ جب یہ انسانی سایہ لالٹین کی روشنی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک جٹھا دار چوگی ہے جس کے سر کے لمبے لمبے بال ہیں، جسم پر صرف گھٹنوں کے اوپر تک تحمل سا بندھا ہوا ہے۔ ایک ہاتھ میں ڈول یا لوٹا ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ تھاما ہوا ہے جس کی انی لالٹین کی روشنی میں چمک رہی ہے۔ شاہد علی ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ اس کو جھونپڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب سے ہی گزرنا تھا۔ جوگی اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ شاہد علی احتیاط کے طور پر اٹھ کر ایک طرف ہونے لگا۔ اس سے آواز پیدا ہوئی۔ اس کی آواز کو سن کر جوگی وہیں رک گیا۔ اس نے شاہد علی والے درخت کی طرف منہ پھیر کر پوچھا، کون ہو بھائی؟ جوگی کی آواز میں نرمی اور ملائمت۔ شاہد علی نے سوچا کہ اس جوگی کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید یہ اس کی کوئی مدد ہی کر سکے۔ وہ اٹھ کر جوگی کے سامنے آ گیا۔ جوگی نے شاہد علی کو غور سے دیکھا اور بولا، بابا تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہد علی نے کہا، مہاراج میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، رات آ گئی تو ڈر کر یہاں چھپ گیا۔ جوگی ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، تو پھر وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آ جاؤ میری کٹیا میں آ جاؤ۔ شاہد علی کو حوصلہ ہوا کہ یہ جوگی اس کی ضرور مدد کرے گا اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کو کسی قریبی شہر کا راستہ ضرور بتا دے گا۔ وہ جوگی کے پیچھے پیچھے چلتا اس کی جھونپڑی کے پاس آ گیا۔ جوگی نے بانس پر سے لالٹن اتاری اور جھونپڑی میں داخل ہو کر لالٹن ایک طرف رکھ دی۔ شاہد علی بھی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ جوگی شاہد علی کے گیلے کپڑوں کو دیکھنے لگا، تب اس کی نظر اس کے ٹخنوں پر پڑی اور بولا، یہ تم نے اپنے پاؤں میں کیا ڈال رکھا ہے؟ شاہد علی جوگی کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ وہ جوگی کے آگے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کے بارے میں چاہے کچھ بھی وضاحت کیوں نہ کرے اور کتنا ہی کیوں نہ چھپائے، جوگی فوراً سمجھ جائے گا کہ وہ ایک مفرور قاتل ہے جو جیل توڑ کر بھاگ نکلا ہے۔ شاہد علی نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے جوگی سے کہا، مہاراج میں جنگل میں اپنے دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔ ایک جگہ اچانک شیر نکل آیا، ہم دوڑ پڑے اور یوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ میں جنگل میں راستہ بھول گیا اور ڈاکوؤں کے گروہ نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے غار میں بند کر دیا۔ آج رات مجھے موقع مل گیا اور میں بیڑیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بس یہ ہے میری اصل داستان۔ جوگی بڑے غور سے شاہد علی کی کہانی سنتا رہا، پھر کہنے لگا، تمہیں یہ لوہے کی بیڑیاں تو بہت تکلیف دے رہی ہوں گی۔ شاہد علی بولا، کوئی بات نہیں، میں نے ان کے گرد کپڑا لپیٹ لیا ہے۔ جوگی بولا، نہیں نہیں بچہ، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہاں قریب ہی ایک لوہار رہتا ہے، میں اسے بلاتا ہوں، وہ چھینی ہتھوڑے سے ابھی یہ بیڑیاں کاٹ دے گا، پھر تم آرام کرنا۔ صبح ہوتے ہی میں خود تمہیں اگلے گاؤں تک چھوڑ آؤں گا۔ اتنا کہہ کر جوگی اٹھا اور جھونپڑے سے نکل گیا۔
جاتے جاتے شاہد علی سے کہہ گیا کہ بچہ جنگل میں اکیلے آگے نہ جانا، اس جنگل میں رات کو ایک آدم خور شیر پھرتا ہے۔ جوگی کے جانے کے بعد شاہد علی نے لالٹین کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کہیں سے کوئی لوہے کی تار کا ٹکڑا مل جائے اور وہ بیڑیوں کے تالے کھول کر ان سے نجات حاصل کر لے۔ جوگی کا نیزہ جھونپڑی کی دیوار کے ساتھ لگا تھا، اس کے ساتھ لپٹی ہوئی کچھ چیز چمک رہی تھی۔ شاہد علی نے اٹھ کر دیکھا، وہ لوہے کی باریک تار تھی جو جوگی نے نیزے کی انی کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ شاہد علی نے تھوڑی سی کوشش کے بعد تار نیزے سے الگ کر لی، پھر اس کی نوک کو سیدھا کیا اور بیٹھ کر اسے ایک کہانی تالے کے سوراخ میں ڈالا اور اسے خاص ترکیب سے گھمانے اور پھیرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے تالا کھل گیا، اس نے فوراً بیڑی الگ کر دی۔ اسی طرح شاہد علی نے دوسری بیڑی کا تالا کھول کر اسے بھی الگ کر دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے اس مصیبت سے نجات ملی۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر باہر جو چبوترا تھا اس پر بیٹھ گیا اور جوگی کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک تو وہ رات کے اندھیرے میں اب جنگل میں سفر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے جوگی نے کہہ دیا تھا کہ آگے جنگل میں رات کو آدم خور شیر پھرتا ہے۔ دوسرے وہ جوگی سے یہ معلوم بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے اور آگے کون سا بڑا شہر ہے۔ کچھ دیر کے بعد شاہد علی کو دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ ایک آواز جوگی کی تھی اور دوسری آواز کسی اور آدمی کی تھی۔ پہلے تو اس کو یہی خیال آیا کہ جوگی لوہار کو ساتھ لے کر آ رہا ہوگا، لیکن اس قسم کی حالات میں ہر کسی پر اعتبار کر لینا ایک عقلمند کمانڈو کے مسئلے کے خلاف بات تھی۔ شاہد علی کے دل میں بھی کچھ شک سا پیدا ہو گیا۔ وہ چبوترے سے ہٹ کر کچھ فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں دو انسانی سائے ابھرے، ان میں ایک جوگی تھا اور دوسرا کوئی اور آدمی تھا۔ وہ دھیمی آواز میں باتیں کرتے شاہد علی کے ذرا قریب سے گزرے تو اس نے سنا جوگی دوسرے آدمی کو کہہ رہا تھا، وہ جھونپڑی کے اندر ہی ہوگا، کہیں جائے گا نہیں، فکر نہ کرو۔ شاہد علی کا شک درست ثابت ہوا۔ یہ جوگی اپنے ساتھ سفید کپڑوں میں پولیس کا کوئی آدمی لایا تھا جو یقیناً مسلح بھی تھا۔ شاہد علی دبے پاؤں اٹھا اور اس نے اندھیرے میں جس قدر اسے نظر آ رہا تھا سامنے کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دور ہی بھاگا تھا کہ پیچھے سے پستول کی فائر کے دھماکے کی آواز آئی۔ سارا جنگل گونج اٹھا۔ جوگی اور اس کے ساتھ آیا ہوا پولیس کا آدمی اسے جھونپڑی میں نہ پا کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ پستول کا فائر جوگی کے ساتھ آئے ہوئے پولیس کے آدمی نے ہی کیا تھا، مگر شاہد علی اب ان کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ اس کے پاؤں کی بیڑیاں اتر چکی تھیں اور وہ اندھا دھند جھاڑیوں کو پھلانگتا درختوں میں بھاگ رہا تھا۔ جنگل سے وہ واقف تو نہیں تھا، لیکن شمالی بھارت کے جنگلوں کی وہ کافی خاک چھان چکا تھا، اور جنگلوں کی راتوں کے اندھیرے اور سناٹے اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہاں کوئی خطرہ تھا تو صرف اس بات کا تھا کہ کسی طرف سے کوئی شیر یا چیتا نہ نکل آئے۔ جنگل میں پستول کے فائر کے دو اور دھماکے ہوئے، مگر یہ فائر بہت پیچھے ہوئے تھے، جس سے شاہد علی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا پیچھا کرنے والے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ان سے وہ کافی آگے نکل آیا ہے۔ شاہد علی اب دوڑنے کی بجائے تیز تیز چلنے لگا۔ فائر کے دھماکوں کو بمشکل 1 منٹ گزرا ہوگا کہ اسے شیر کی داڑ سنائی دی۔ شیر کے داڑنے کی آواز اسی طرف سے آئی تھی جدھر سے فائرنگ ہوئی تھی۔ شیر 2-3 بار گرجا اور اس کے بعد جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے شکار کو دبوچ لیا ہے۔ اس کا شکار جوگی تھا یا اس کے ساتھ آیا ہوا پولیس کا آدمی تھا، اس بارے میں شاہد علی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس کے بعد جنگل میں فائر کی آواز نہیں آئی تھی۔ کمانڈو شاہد علی نے اندھیرے میں جنگل میں اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ آسمان پر پو پھٹنے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ ستارے ماند پڑتے جا رہے تھے، پھر سارے آسمان پر صبح کا نور پھیل گیا اور جنگل کے درخت، ٹیلے اور جھاڑیاں صاف نظر آنا شروع ہو گئیں۔ جس وقت شاہد علی کمانڈو گھنے جنگل سے نکلا اس وقت دن کافی نکل آیا تھا۔ دور کھیتوں کے پار اسے ایک بستی کے مکان دکھائی دیے۔ وہ اسی طرف چل پڑا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس مقام پر نکل آیا ہے اور وہاں سے قریبی شہر کون سا ہے۔ یہ بستی کافی بڑا گاؤں تھا۔ ایک مسجد کی مینار دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ مسجد کے امام صاحب سے وہ بات کر سکتا تھا۔ اس وقت مسجد میں نمازی نہیں تھے۔ امام صاحب اپنے حجرے کے باہر صف پر بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ کمانڈو شاہد علی نے جا کر سلام کیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے نظریں اٹھا کر شاہد علی کو دیکھا اور کہا، پردیسی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ شاہد علی نے کہا، محترم، دلی سے ایک دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا، جنگل میں راستہ بھول گیا، ساری رات بھٹکتا رہا، دن کی روشنی ہوئی تو یہ بستی دیکھ کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ میری جیب میں کچھ نہیں، مجھے کسی طرح دلی پہنچا دیں، آپ کا احسان کبھی نہیں بھلاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا، میاں اس میں احسان والی کون سی بات ہے؟ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور ایک مسلمان کو تو مصیبت میں دوسرے مسلمان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں۔ امام صاحب نے ایک لڑکے کو آواز دے کر بلایا اور کہا، اندر جا کر کہو ہمارے ایک مہمان آئے ہیں، ان کے لیے ناشتہ بھجوا دیں۔ کمانڈو شاہد علی نے پوچھا، جناب اس بستی کا کیا نام ہے
اور یہاں سے کون سا شہر قریب ہے؟ امام صاحب نے کہا، اس بستی کا نام رکن آباد ہے اور یہاں سے قریب ترین شہر مراد آباد ہے۔ تب شاہد علی کو پتہ چلا کہ وہ کہاں سے کہاں نکل آیا ہے۔ امام صاحب نے شاہد علی کو ناشتہ کرایا، کچھ پیسے دے کر کہا، میاں یہ دلی تک کے لیے کافی ہوں گے، معاف کر دینا، میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں۔ شاہد علی نے کہا، آپ کی اتنی ہی مدد میرے لیے بہت ہے، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ امام صاحب بولے، بلوالی کا اسٹیشن یہاں سے 4-5 میل پر ہے، وہاں سے تمہیں مراد آباد جانے والی گاڑی مل جائے گی۔ کمانڈو شاہد علی نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور مسجد سے نکل آیا۔ گاؤں کے باہر سے اسے اسٹیشن تک یکا مل گیا۔ بلوالی کا ریلوے اسٹیشن چھوٹا سا تھا۔ اس نے مراد آباد کا ٹکٹ لیا اور گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک پیسنجر ٹرین کافی دیر کے بعد آ کر رکی۔ شاہد علی اس میں بیٹھ کر مراد آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔